رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین۔ میں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جامعۃ الاحسان کے مدیر جناب محترم مولانا محمد حسن سلفی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب اور جناب محترم نون صاحب اور جامعۃ الاحسان کے منتظمین اور جامعۃ الاحسان کے اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس جامعے کو تا دیر بلکہ قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کے جو حسنات ہے، جو تعلیم نشر کتاب و سنہ علی منہج سلف الامہ ہے، اس کو بھی اسی طرح اللہ رب العالمین قائم اور دائم رکھے۔ اور یہ جامعہ ماشاءاللہ جامعۃ الاحسان، یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے طرف اس کے نسبت کرتے ہوئے یہ ایک عظیم جامعہ ہے، اور اس عظیم جامعے کے یقیناً بہت بڑے خدمات ہیں، خاص کر تعلیم کے حوالے سے جو شرعی تعلیم اور اسی طرح توحید و سنت کے اشاعت کے سلسلے میں، اور ان کے اساتذہ ماشاءاللہ بہت محنتی اور قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے۔ اللہ رب العالمین اس جامعے کو قائم اور دائم رکھے، اور اسی طرح یہاں ہمارے وفاق المدارس سلفیہ جو ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے، اس ادارے کے زیر انتظام یہاں امتحانی سنٹر بھی ہے، اور یہاں کے طلبہ ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی ان اساتذہ کے خدمات اور ان کے جو تعلیمی رہنمائی ہے اس کے واضح علامت ہے، اور اللہ رب العالمین ان اداروں کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ وقت کا ایک بہت اہم ضرورت ہے، یہاں اس طرح کے جامعات یہاں کراچی میں اللہ کے فضل و کرم سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی اشاعت کے لیے ہمارے بہت سارے ادارے موجود ہیں، اور ان کے آپس میں جو اتحاد اور اتفاق ہے، اور اسی طرح اہل حدیث جو ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اور اس میں بھی تمام جامعات کے نمائندگی ہے، ایکشن کمیٹی کے نام سے اہل حدیث ایکشن کمیٹی، اور اکثر مسائل جو مدارس کو درپیش ہے یا اہل حدیث کو درپیش ہے تو اس کے حل کے لیے ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، وہ ایک قابل تحسین عمل ہے۔ اور پچھلے دنوں بھی ہم یہاں کراچی کے سفر پہ، کراچی کی وزٹ پہ آئے تھے، تو میں نے بھی ان کے 2 اجلاسوں میں شرکت کی ہے، اور ان کے ایک اعلیٰ مقاصد ہیں، اس میں ہم نے تھوڑا سا اور بھی اضافی طور پہ اپنی تجاویز پیش کیے تھے کہ یہ اتنا بڑا اتحاد ہے علماء کا، ان کو جو اہم مسائل ہے اس مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ معاون بننا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے الدعوہ الی اللہ، دعوہ الی الکتاب والسنہ علی منہج سلف الامہ، یہ سب سے پہلے ہمارے شعار ہونا چاہیے، ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول، اللہ کے توحید، رسول اللہ کے سنت کے لیے ہم سب ایک ہو، اور ہمارے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انکار حدیث کے رد میں، آج کل یہ فتنہ انکار حدیث جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے انکار کیا جاتا ہے، اور صحیحین اور باقی جو احادیث کے کتب ہے اس سے انکار کیا جاتا ہے، اور اس سے انکار وہ یقیناً قرآن مجید سے انکار ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے احادیث سے انکار یہ اللہ رب العالمین سے انکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا اطاعت کیا۔ تو یہ فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے ان کے رد میں اور ان کے باقی جو ہمارے نوجوانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اس کے حوالے سے یہ مل کر انشاءاللہ یہ اہل حدیث یہ ایکشن کمیٹی انشاءاللہ کام کرے گی انشاءاللہ۔ اور احادیث یہ بغیر حدیث کے قرآن مجید کے تشریح کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کا صحیح تشریح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کا تشریح کر سکے، اس کا عملی شکل پیش کیا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فتنہ قادیانیت ہے اس کے حوالے سے بھی ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے لیے سب مل کر اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی ہمارے اسلاف نے علامہ احسان الہی ظہیر اور اس سے پہلے مولانا ثناء اللہ مرتصری صاحب اور سید داؤد غزنوی صاحب اور ہمارے علماء کرام نے جتنا جدوجہد کیا ہے یہ قادیانیت کے خلاف، اسی طرح ہمیں اسی جدوجہد کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام کے ناموس کے حوالے سے ناموسی صحابہ اور ناموس اہل بیت اور ناموس ازواج مطہرات امہات المومنین اس کے حوالے سے بھی ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان موضوعات پہ ہمیں باقی جو اہل توحید جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام کے عزت عظمت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اصحاب کرام ان کے عزت کرنا یہ سب پر فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں بشارت دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ اور عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، صحابہ جو عشرہ مبشرہ کے علاوہ جو حدیبیہ کے صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے ہیں، بیت الرضوان میں شامل ہوئے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور اللہ کے رضا کی بشارت دی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اسی طرح والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام کی عزت، ان کے اسی طرح احترام اور ان کے مناقب کو عام کرنے کے لیے ہم اپنی مدارس میں مناقب صحابہ، مناقب ابو بکر، مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مناقب عثمان، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور باقی صحابہ کرام کے غزوات اور ان کے خدمات کے حوالے سے ہمیں اپنی بچوں کو ان کے تربیت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک تجویز یہ دیا تھا کہ ہمارے مدارس کے جو سیاسی مسائل ہے، حکومتی مسائل ہے، اس کے حل کے لیے وفاق المدارس ایک بہترین ادارہ موجود ہے، ان کے مذاکرات بھی ہوتے رہے، مدارس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اس کے حل کے لیے ہمارے جماعت کے مرکزی قائدین پر ہمارے سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب اور جناب محترم علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب اور ہمارے مجلس شورا اور کابینہ کے ممبران اور اسی طرح وفاق المدارس سلفیہ کے منتظمین، یہ سب اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور وفاق المدارس کے جو تنظیمات ہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان سے، وہاں وزارت داخلہ سے، وزیر اعظم سے اور اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اسی طرح باقی صوبوں میں اس سلسلے میں مدارس کے لیے جو مسائل ہے، جو مسائل درپیش ہے
اس کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے آپس میں اتحاد اور اتفاق بنائے اور ہمیں معاونین علی البر والتقوی بنائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق بھی نصیب فرمائے, اور ہمارے جامعات کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, اور ہمارے علماء کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور اسی طرح میں ایک اور مسئلے کے طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے طرف سے اور تمام جامعات اور علماء اور مدارس کے طرف سے, بلکہ تمام اہل پاکستان بلکہ اہل اسلام کے طرف سے ہم اس کے حمایت کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایک خوش آئندہ عمل ہے اور یہ ایک بہترین فیصلہ ہوا ہے, اور یہ عالم اسلام کے تحفظ کے لیے, حفاظت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. اور پہلے سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اقوام متحدہ, اسلامی اقوام متحدہ بنانے کی ضرورت ہے کہ باقی تمام اسلامی ممالک بھی اسی معاہدے میں, دفاعی معاہدے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنے اور شریک رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ کے کوششوں اور کاوشوں کو اللہ قبول اور منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.